یہ سورہ نساء شریف کی مدنی ہے اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں میں آپ کو ایک طرف سے بتا دے رہا ہوں کہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے شادی اور نکاح کا حکم ہے، پھر اگر کئی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان مساوات اور برابری کا حکم، پھر اس کے بعد وراثت کا حکم اس میں بیان کیا گیا کہ آدمی مر جائے اور چھوڑ جائے پراپرٹی تو کیسے اس کو بانٹا جائے گا۔ آگے چلنے کے بعد پھر کن عورتوں سے نکاح حلال ہے، کن سے حرام ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے چلنے کے بعد پھر فیملی لائف میں جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کے سلوشن کی شکل بھی اسی میں بیان کی گئی ہے۔ آگے چلنے کے بعد چونکہ کرائٹیریا مدینے کا ہے، اس بنیاد پر پھر ماحول تھوڑا سا بدل گیا ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان ان لوگوں کو کوئی اختلاف کوئی جھگڑا ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں اس کو حل کرنے کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے آؤ اور جو فیصلہ وہ کرنا اس کو مانو۔ یہ بحث دیر تک چلتی، کافی دور تک چلی گئی ہے۔ پھر آگے جا کر کے ایک بحث اور اٹھائی گئی ہے، وہ ہے قصر نماز کا حکم، اسی میں بیان کیا گیا ہے قصر نماز کیسے پڑھی جائے، اور نماز خوف کا بھی اسی میں بیان ہے۔ نماز کی فرضیت میں جو اوقات ہیں ان کا بھی اسی میں ذکر ہے، اور اخیر میں کلالہ کا حکم بیان کرتے ہوئے منافقین کی گفتگو پر یہ 5واں پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو نکاح یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں نکاح کا ایک طریقہ رائج تھا، تقریباً 5 طریقے رائج تھے، اس میں بہت ساری گندی باتیں بھی تھیں، تو صرف ایک طریقہ ایسا تھا جو اخلاقی اعتبار سے بھی اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اچھا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی کو باقی رکھ دیا، اور یہ ہمارا نکاح کا جو ہمارا طریقہ ہے یہاں پر مسلمانوں کا، یہ دراصل وہی طریقہ ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان جاری کیا۔ اگر آدمی کی حیثیت ہے فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی تو اس کے اوپر شادی کرنا لازم و واجب ہے، اور اگر اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے تو مشکات کے حدیث پاک کے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ جو ہے شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اورینٹلسٹ حضرات کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ مسلمانوں کے رسول اور پیغمبر اپنے فالورز کو تو جو شادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 4 تک کی اجازت دیتے ہیں، اور اپنے تعلق سے وہ اس قانون سے ایکسیپشن سمجھتے ہیں، مستثنا سمجھتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مسلمان جس کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے،
وہ الٹا سیدھا کچھ جواب دے کر کے اسلام کو دفاع کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایسی بات نہیں ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام کو، لیکن معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر بجائے فائدہ کے نقصان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات کیے گئے مستشرقین سے، تو اس کا دفاع کیا، لیکن دفاع کرتے 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 بعض بجائے بننے کے بگاڑ میں چلے۔ ہم اس کا جواب، یہ اصل میں بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے، اس پر ہم تقریباً بہت بار بول چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دراصل جو خیال پیدا ہوتا ہے گمراہی کا، وہ اس حیثیت سے پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان پولیٹیکلی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک سربراہ وہ بھی آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں، تو اس کے بہاف جو قانون ایک عام آدمی کا، وہی قانون ایک ملک کے سربراہ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی اس کی استثنائی صورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں لوگوں پہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم کے ایک لیڈر تھے، جب لیڈر تھے تو جو ان کے فالوورز کے رول ریگولیشنس ہونے چاہیے، وہی دراصل ان کے بھی رول ریگولیشنس ہونے چاہیے۔ بات یہیں بگڑی ہے، بات یہیں بگڑی ہے۔ اسلام پیغمبر کی حیثیت کو اور امتی کی حیثیت کو الگ رکھتا ہے۔ جب تک اس قانون کی پیچیدگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے، تب تک یہ مسئلہ ہمیشہ الجھاؤ کا شکار بنا رہے گا اور آدمی اس میں سرگردہ رہے، کچھ نتیجہ نہیں نکل پائے گا۔ اس کی مثال آپ قرآن سے بھی لے سکتے ہو، حدیث سے بھی لے سکتے ہو۔ امتی کا حکم الگ ہے، پیغمبر کا حکم الگ ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ایک تو سمجھ میں اگر آ گئیں، اتر گئیں، رہ گئیں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو فالو کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کو معصوم عن الخطا پیدا کرتا ہے، ان سے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ تو کبھی صادر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صغیرہ کے تعلق سے علماء کے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ صغیرہ بھی ان سے انٹینشنلی نہیں صادر ہوتا ہے، اختیاری طور پر، اضطراری طور پر صادر ہو سکتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ نہیں، صغیرہ کا صدور انبیاء سے ہو سکتا ہے، انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے اور اضطراری بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے۔ بس یہی سمٹی۔ تو اگر نبی کا اسٹیٹس سیم امتی اور فالوور کا اسٹیٹس ہو جائے تو پھر جو قانون پیغمبر دیتا ہے وہ قانون غلطیوں کا مجموعہ ہوگا، اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ماننے کے لائق نہیں۔ قرآن پیغمبر کا دیا ہوا، اللہ کی طرف سے اترا ہوا وہ قانون ہے جو پیغمبر کے ذریعہ امتی کو دیا گیا ہے، امتیوں کو دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو اسٹیٹس فالوورز کا ہے، امتی کا ہے، وہی اسٹیٹس پیغمبر کا ہے، تو امتی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کیا پیغمبر بھی ایسا کرتا ہے؟ اگر ایسا کرتا ہے تو قرآن کا معیار ختم ہو گیا، قرآن ایسی کتاب نہیں رہ گئی کہ اس کو مانا جا سکے، اس کو فالو کیا جا سکے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ اس بنیاد پر
پیغمبر کا حکم الگ ہے، امتی کا حکم الگ ہے۔ مثال کے طور پر یہی لے لیجیے، ہم کو 4 شادیوں کا حکم دیا گیا، لیکن پیغمبر کو شادیوں سے مستثنی رکھا گیا ہے، وہ جتنی چاہیں کریں، وہ جتنی چاہیں کریں، تو مستثنی رکھا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے، جیسے مودودی صاحب اتنی ٹھوکریں کھائیں ہیں فی تفہیم القرآن میں، اس کا کوئی حل نہیں اس میں آئے بس میں دفاع کیا انہوں نے بھی ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریکان حیات کے تعلق سے کہ جب ان کی 99 بیویاں تھیں، اس تعلق سے انہوں نے اپنی تفہیم کے اندر بہت ساری باتیں ایسی لکھ ڈالی ہے جو ہے وہ اصل میں ان کو دھوکہ اس لیے ہوا کہ چونکہ وہ ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر تولتے تھے، تو جب عقل کی کسوٹی پر بہت ساری چیزیں تولی جائیں گی تو بہت ساری چیزیں عقل مانتی نہیں ہے۔ آئے بس میں بہت ساری چیزیں، میں مثال میں بتاؤں، یہ سامنے فین چل رہا ہے، اس میں 4 ونگ لگے ہوئے ہیں، کہ جب یہ چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے اس میں 8-10 ونگ لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہماری نگاہ دھوکہ کھا رہی کہ نہیں کھا رہی ہے؟ اسی طرح سے پیغمبروں کے حوالے سے آدمی کو ہمیشہ بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے۔ بہرحال تو پہلا فرق اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم کو 4 اور پیغمبر کے لیے شادی کی کوئی لمیٹیشن نہیں بیان فرمائی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں، یہ حضور کا کی احتیاط ہے، اور میں ان کے لیے کوئی بھی قید نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہیں۔ میں سورہ احزاب شریف میں اس پر پوری بحث آئے گی آگے چل کر کے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، یہ نبی ہم نے تمہارے لیے ان عورتوں کو حلال کر دیا، پوری ڈسکشن کی گئی ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ عبادات میں بھی پیغمبر کی حیثیت امتی کی حیثیت سے الگ ہے۔ جو ذمہ داری پیغمبر کی عبادات کی حیثیت سے ہے وہ امتی کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اوپر تہجد کی نماز نفل ہے، آپ کو اختیار ہے، پڑھو نہ پڑھو،